امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کمیونسٹ آیا، عالم اسلام کو اس نے چیلنج دیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اگر کوئی ہے مجھے خدا کے بارے میں قائل کرا دے۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ ہمارے ایک عالم ہیں، ان کو ہم بلائے دیتے ہیں۔ سپاہی کو بھیجا امام ابو حنیفہ کے مکان پہ کہ دربار میں پہنچو، ایک دہری آج چیلنج کر رہا ہے اسلام کو۔ امام صاحب نے فرمایا تم چلو میں آ رہا ہوں۔ اب انتظار ہو رہا ہے دربار میں، اب آئیں گے جب دیر ہو گئی۔ اس دہریے نے کہا ایسا لگتا ہے تمہارے عالم کو میرا جواب نہیں آتا ہے، لہذا وہ بہانے بتا رہے ہیں۔ دربار کے برخاست کا وقت قریب آیا، اتنے میں یہ بڑے حضرت دربار میں آئے، امام ابو حنیفہ۔ یہ دہریہ آگے بڑھ کے بولا تم امام ابو حنیفہ ہو؟ کہا جی۔ کہنے لگا کہ تمہارے کو جب جواب نہیں آتا تھا تو کئی کو جو ہے یقین دلائے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا میں اپنے گھر سے وقت پہ نکلا، لیکن میرے مکان اور یہ دربار میں آنے کے لیے راستے میں دریا پڑتا ہے، دریائے دجلہ۔ تو میں اس کنارے پہ پہنچا تو کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ دہریہ کہنے لگا اچھا اور بہانے بتاؤ، جواب نہیں آتا تو یہ بہانے کیوں کر رہے بڑے حضرت؟ انہوں نے کہا بھائی میں آ کے وہاں پہنچا تو کشتی نہیں تھی، میں انتظار میں تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک کنارے پہ درخت جو کھڑا تھا وہ خود بخود کٹنا شروع ہو گیا۔ اب میں تعجب، ارے درخت خود بخود کٹ رہا، خود بخود تختے بن گئے۔ اس نے کہا پھر کیا؟ تختے خود بخود جڑنے شروع ہو گئے۔ کہا پھر کشتی بن گئی، میرے قریب میں آئی۔ کہا پھر کیا ہوا بڑے حضرت؟ کہا میں کشتی میں بیٹھا، کشتی خود بخود مجھے لے کر دوسرے کنارے پہ لا لی، میں اتر کے آ گیا۔ انہوں نے بولا یہ بڑے حضرت کا دماغ خراب ہو گیا، بھلا کوئی کشتی بغیر بنانے والے کے بنتی کیا ہے، اور بغیر چلانے والے کی چلتی کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا میرا تو ٹھیک ہے لیکن تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ جب اتنی بات جانتا ہے ایک معمولی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، اتنی بڑی کائنات زمین و آسمان یہ بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئے، یہ بغیر چلانے والے کیسے چل رہے ہیں؟ ضرور ہے کہ ان کا کوئی خالق و مالک ہے۔ تو اسلام کے ثبوت میں ہزاروں دلیلیں ہیں، لیکن کفر اور شرک کے لیے ایک بھی دلیل نہیں ہے جو ثابت کر سکے۔ اس لیے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بن مانگے یہ نعمت عطا فرمائے، ورنہ کہاں بیٹھ کے گھنٹے بجا رہے ہوتے نہیں معلوم۔ اور جی ایمان لانا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے آلریڈی ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، بس اتنا ہے اس کی قدر کرنا ہے، اس کو باقی رکھنا یہاں تک کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔